اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، ان پر افسوس، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یاد رکھو، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، سو ان قریب تم جان لو گے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے، بزوں میں خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کو برباد کر ڈالے، اور اس لیے کہ ان کے دین کو ان کے لیے مشتبہ بنا دے۔ اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے، لہٰذا انہیں چھوڑو کہ اپنی اسی افطرا میں پڑے رہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں اپنے گمان کے مطابق۔ اسی طرح کچھ جانور ہیں جن کی پیٹھیں ان کے نزدیک حرام کر دی گئی ہیں، اور کچھ جانور ہیں جن پر محض اللہ پر جھوٹ باندھ کر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ اللہ ان قریب ان کی ان افطرا پردازیوں کا بدلہ ان کو دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ ان قریب ان کی ان باتوں کی سزا انہیں دے گا، بے شک وہ حکیم و علیم ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بے وقوفی سے بغیر کسی علم کے قتل کیا، اور اللہ نے جو رزق انہیں عطا فرمایا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام ٹھہرایا ہے۔ وہ یقیناً بھٹک گئے ہیں اور ہرگز راہ راست پر نہیں رہے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک نہیں بلکہ وہی اللہ ہے جس نے قسم قسم کے باغ پیدا کیے ہیں، ان میں سے کچھ ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے۔ اسی طرح کھجور پیدا کی اور کھیتیاں اگائی ہیں جن کے طرح طرح کے پھل ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کی پیداوار میں سے کھاؤ جب یہ پھلیں، اور ان کا حق ادا کرو جس دن یہ کاٹے جائیں، اور بیجا نہ اڑاؤ، اللہ اس طرح اڑا دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سواری اور باربرداری کے چوپائے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تم ان چوپایوں میں سے 8 نر و مادہ کو لو، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے،
پھر ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے؟ مجھے کسی سند کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے اور 2 گائے کی قسم سے۔ پھر پوچھو کہ اللہ نے ان دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا اس بچے کو حرام ٹھہرایا ہے جو مادینوں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی ہدایت فرمائی تھی؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس لیے کہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو کبھی راستہ نہیں دکھائے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام کی گئی ہے جسے وہ کھاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، اس لیے کہ یہ ناپاک ہیں، یا خدا کی نافرمانی کر کے کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو تیرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ البتہ ٹھیک ہے کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا انتڑیوں سے لگی ہو یا کسی ہڈی سے لگی ہوئی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کی رحمت میں بڑی وسعت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی مہلت ختم ہو گئی، تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب ٹالا نہ جا سکے گا۔ اس کے جواب میں یہ مشرک اب کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ ان سے پوچھو تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ ہمارے سامنے اسے پیش کر سکو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ ان سے کہو کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے صرف حجت ہے پہنچ جانے والی۔ پھر یہ بھی سوچو کہ وہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر لے آتا، کبھی شرک اور گمراہی میں نہ ڈالتا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو علم و عقل کی بنیاد پر شہادت دیں کہ اللہ نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے۔ پھر اگر وہ ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹی شہادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ یہ شہادت نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، جو آخرت کو نہیں مانتے اور اپنے پروردگار کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام ٹھہرایا ہے، یہ کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ کبھی کوئی برا رویہ اختیار نہ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہ کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری رکھو۔ ہم کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور جب بات کہو تو حق کی بات کہو، اگرچہ معاملہ اپنے کسی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ چیزیں ہیں جن کے اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، اور فرمایا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے سیدھا، سو اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہارے پروردگار کی راہ سے تمہیں الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں
جن کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے تاکہ اس کی گرفت سے بچے رہو۔ یہ ابراہیم کا دین ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، اس پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے خوبی اختیار کی تھی، دین و شریعت سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت و رحمت بنا کر، اس لیے کہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، خیر و برکت والی کتاب، سو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے اتاری ہے کہ مبادا تم کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر اتاری گئی تھی اور ہم ان کی پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ سو تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ایک واضح حجت اور ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے منہ موڑے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم ان قریب نہایت بری سزا دیں گے۔ کیا وہ اسی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا تیرا پروردگار آ جائے، یا تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی خاص نشانی ظاہر ہو جائے؟ جس دن تیرے پروردگار کی نشانیوں میں سے اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے گی، اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ نفع نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ کہہ دو کہ اسی پر اصرار کرتے ہو تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی بتائی ہوئی اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر اے پیغمبر، جن لوگوں نے اپنے دین میں راہیں نکالی اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ بس اللہ کے حوالے ہے، سو وہی انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ پھر اس کے حضور جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس کی برائی ہے، اور ان لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے تو میرے پروردگار نے ایک سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، دین قیم، یعنی ملت ابراہیم کا راستہ جو بالکل یکسو تھا اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت چکانے والا ہوں۔ ان سے پوچھو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، تم نہیں مانتے تو جان لو کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ یاد رکھو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا اور ایک کو دوسرے سے بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہارا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ الاعراف۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ الف لام میم صاد ہے، یہ کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، سو اس سے اے پیغمبر تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کرو اور ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تمہاری جانب اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو۔ افسوس
تم کم ہی یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اس سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ہمارا عذاب ان پر رات میں اچانک ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے آ گیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا تو اس کے سوا کچھ کہتے نہ بن پڑا کہ پکار اٹھے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور خود رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارا پیغام پہنچایا تو انہیں کیا جواب ملا۔ پھر پورے علم کے ساتھ ہم تمام سرگزشت انہیں کہہ سنائیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے؟ اور تول اس روز بالکل ٹھیک ہوگی۔ پھر جن کے پلڑے بھاری ہوئے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے اور اپنے اوپر ظلم ڈھاتے رہے۔ لوگوں، ہم نے اس سرزمین میں تمہیں اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے لیے اس میں معاش کی راہیں کھول دی ہیں، پر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے؟ بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ضرور ان پر تاخت کروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے، ذلیل اور راندہ، یاد رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں بھی ضرور تم سب سے اکٹھے جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم نے آدم سے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا کہ ان کی شرمگاہوں میں سے جو چیز ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے لیے کھول دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اس نے قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب دے کر اس نے دونوں کو رفتہ رفتہ مائل کر لیا۔ پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم ڈھانکنے لگے۔ اس وقت ان کے پروردگار نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب اگر تو ہماری مغفرت نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور نامراد ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ فرمایا تم اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ آدم کے بیٹو، ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی
تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ پر افطرا کر کے ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ ان سے کہو میرے پروردگار نے ہر معاملے میں راستی کا حکم دیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی کی طرف کرو اور اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھ کر اسی کو پکارو۔ تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت بخشی، وہ ان سب باتوں کو مانتا ہے، اور ایک گروہ پر گمراہی مسلط ہو گئی اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ راہ ہدایت پر ہیں۔ آدم کے بیٹو، ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر، اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی، اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی آیتوں کی اسی طرح تفصیل کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار نے تو صرف فواحش کو حرام کیا ہے، خواہ وہ کھلے ہوں یا چھپے، اور حق تلفی اور ناحق زیادتی کو حرام کیا ہے، اور اس کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو کہ تم اللہ پر افطرا کر کے کوئی ایسی بات کہو جسے تم نہیں جانتے۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہو، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازماً پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آدم کے بیٹو، میں نے پہلے دن تمہیں بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے پیغمبر آئیں تم کو میری آیتیں سناتے ہوئے تو ان کی بات ماننا، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرے اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑ لیا، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سو ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ ان کے نوشتے میں جو حصہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں لکھ دیا گیا ہے وہ انہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب تو ہم سے کھوئے گئے، اور اپنے خلاف خود گواہی دیں گے کہ وہ فی الواقع منکر تھے۔ اللہ فرمائے گا جنوں اور انسانوں میں سے جو گروہ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سے ہر گروہ جب داخل ہوگا تو اپنے ساتھی گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اگلوں کے بارے میں کہیں گے پروردگار یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس لیے انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا تم سب کے لیے دوہرا عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ اس پر اگلے پچھلوں سے کہیں گے ہم مجرم ہیں تو تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی، تو چکھو اپنے کیے کی پاداش میں عذاب کا مزہ۔ یہ قطعی ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے ان سے منہ موڑا ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ سن لو، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا۔
سن لو ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، اور ہم اس باب میں کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں کی ہر رنجش ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت بخشی، اور اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ بخشتا تو ہم یہ راستہ خود نہیں پا سکتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے رسول بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ اس وقت انہیں ندا آئے گی کہ یہی جنت ہے اس کے تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث بنائے گئے ہو۔ جنت کے لوگ اس موقع پر دوزخ والوں کو پکار کر پوچھیں گے کہ ہم نے تو اس وعدے کو بالکل سچا پایا جو ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا، پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر، فرمایا ان پر جو آج اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے منکر ہیں۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان پردے کی دیوار ہوگی، اور دیوار کی برجیوں پر کچھ نمایاں اور ممتاز لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی علامت سے پہچانیں گے، اور جنت کے لوگوں کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیدوار ہوں گے کہ داخل ہو جائیں گے۔ ان کی نگاہیں جب دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ بے اختیار کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا۔ اس کے بعد یہ برجیوں والے دوزخ کے کچھ نمایاں لوگوں کو پکاریں گے جنہیں یہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے۔ یہ ان سے کہیں گے تمہارے کیا کام آئے تمہارے جتھے اور تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے تھے؟ ذرا جنت کی طرف دیکھو، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ جنت کے لوگوں، تم اپنی اس جنت میں داخل رہو، اب نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ تم کبھی غمزدہ ہوگے۔ اہل جنت کو دیکھ کر یہ دوزخ والے آواز دیں گے کہ اپنے ہاں کا کچھ پانی ہم پر بھی انڈیل دو، یا کچھ روزی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے ہمیں بھی عنایت کرو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں منکروں کے لیے حرام کر رکھی ہیں۔ فرمایا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، سو آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور جس طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ اس وقت اے پیغمبر، ہم تیری قوم کے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کی تفصیل ہم نے علم قطعی کی بنیاد پر کی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر جو ایمان لائیں۔ کیا یہ اسی کے منتظر ہیں کہ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے اس کی حقیقت سامنے آ جائے؟ جس دن اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی تو یہی لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے بھیجے ہوئے پیغمبر بالکل سچی بات لے کر آئے تھے۔ پھر کیا ہے کوئی ہمارے سفارشی کہ ہمارے حق میں سفارش کر دے، یا ہے کوئی صورت کہ ہمیں لوٹا دیا جائے کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے ہیں؟ افسوس، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اور جو کچھ افطرا یہ کرتے رہے وہ سب ان سے جاتے رہے ہیں۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے ہیں جو اس کی حکم برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ سنو، خلق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، جہانوں کا پروردگار۔ تم اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے پکارو، اس کے سامنے یہی زیبا ہے، اس لیے کہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو،
اور اسی کو پکارو بیم و رجا دونوں حالتوں میں، یہی خوبی کا راستہ ہے، تم اسی پر چلو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہے جو خوبی اختیار کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جو اپنی رحمت برسانے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں اور وہاں میہ برسا دیتے ہیں، پھر اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھا کھڑا کریں گے، شاید تم یاد دہانی حاصل کرو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار بھی ناقصی ہوتی ہے۔ یہی تمہارا معاملہ ہے۔ ہم اس قرآن کی آیتوں میں اپنی نشانیاں اسی طرح گوناگوں پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں۔ تمہاری تاریخ بھی انہی حقائق کی گواہی دیتی ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جواب دیا، ہم تو تمہیں صریح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے، اس لیے کہ تمہیں خبردار کرے، اور اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے پھر بھی اسے جھٹلا دیا، تو ہم نے اسے اور جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دی، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ یقیناً وہ دل و دماغ کے اندھے لوگ تھے۔ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کیا ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے بڑوں نے جو منکر ہو رہے تھے اسے جواب دیا، ہم تو یقیناً تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور ہمارا پختہ خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، بلکہ رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور پوری دیانت کے ساتھ تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ یاد کرو جب اس نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں بادشاہی دی اور تمہاری ساخت میں تمہیں خوب محکم اور تن و مند کیا، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ یہی بات ہے تو جس عذاب کی دھمکی ہمیں سنا رہے ہو اسے ہم پر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس نے کہا، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر گندگی آ پڑی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے؟ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخر کار ہم نے اس کو اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اسی طرح سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا تھا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ یاد کرو جب قوم عاد کے بعد اللہ نے تمہیں بادشاہی دی اور زمین میں تمکن عطا فرمایا
تم اس کے میدانوں میں عالی شان محل بناتے اور پہاڑوں کو گھروں کی صورت میں تراش لیتے ہو، سو اللہ کی شانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اپنی قوم کے ان زیر دستوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح اپنے رب کا بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم تو اس پیغام کو مانتے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ اس پر ان متکبروں نے کہا، لیکن ہم اس کے منکر ہیں جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور کہہ دیا کہ اے صالح، اگر تم خدا کے بھیجے ہوئے ہو تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس وقت صالح یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تو اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور تمہاری بہت خیر خواہی کر دی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑے اوندھے بلکہ بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم نے جواب دیا تو یہ دیا کہ انہیں اپنی بستی سے نکالو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ سو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، اس کی بیوی کے سوا۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اور اس قوم پر پتھروں کی بارش برسا دی جس طرح کے برسانے کا حق تھا۔ پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو متکبر ہو چکے تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اس نے جواب دیا، کیا اس صورت میں بھی کہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ نہیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا پروردگار ہی چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کی قوم کے بڑوں نے جو انکار کا فیصلہ کر چکے تھے لوگوں کو تنبیہ کی کہ شعیب کی پیروی کرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑے۔ آخر ایک سخت تھر تھراہٹ نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے تھے کہ گویا اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا بالآخر وہی نامراد ہوئے۔ اس وقت شعیب یہ کہتا ہوا انہیں چھوڑ کر چل دیا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اب میں ان لوگوں پر افسوس کیا کروں جو منکر ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس بستی میں بھی کسی نبی کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کے لوگوں کو مالی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے،
تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ان کے دکھ کو ہم نے سکھ میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھولے پھلے اور کہنے لگے کہ اچھے اور برے دن تو ہمارے باپ داداؤں پر بھی آتے رہے ہیں۔ بالآخر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ان پر ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلا دیا تو ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ہم نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ پھر بتاؤ کہ ان بستیوں کے لوگ کیا اس سے مامون رہے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب رات میں آ جائے جب وہ سوتے پڑے ہوں، یا ان بستیوں کے لوگ اس سے مامون رہے تھے کہ ہمارا عذاب ان پر دن دہاڑے آ جائے جب وہ کھیل میں لگے ہوں؟ پھر کیا وہ خدا کی تدبیر سے مامون رہے تھے؟ سو یاد رکھو کہ خدا کی تدبیر سے وہی لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں جو نامراد ہونے والے ہوں۔ کیا اس چیز نے ان لوگوں کو کوئی سبق نہیں دیا جو زمین کے اگلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی پاداش میں ان کو بھی آ پکڑتے؟ نہیں، وہ کبھی سبق نہیں لیتے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایمان لاتے، اس لیے کہ پہلے جھٹلاتے رہے تھے۔ اللہ منکروں کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر میں ہم نے کسی عہد کا پاس نہیں دیکھا، بلکہ اکثر کو عہد توڑنے والا ہی پایا ہے۔ ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس رسول بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ پھر دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھے یہی چاہیے اور میں اسی کا حریص ہوں کہ خدا کی طرف سے حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے میں تمہارے پاس اپنے اس منصب کی صریح نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے جواب دیا، اگر کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔